بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مسجد نبوی میں بے شمار صحابہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو دین کی باتیں بتا رہے تھے کہ ایک شخص قبیلہ سلیم سے وہاں آیا۔ اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی تک میں اپنے سارے قبیلے میں واحد ہوں جس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو قبول کیا ہے۔ اس شخص کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری حالت دیکھ کر آپ کو علم تو ہو گیا ہوگا کہ میرے خاندان کی کیا حالت ہو سکتی ہے۔ سارے خاندان نے مل کر میرے گھر کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ہمارے گھر کے یہ حالات ہیں کہ کچھ کھانے کو مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ بھوکے پیاسے ہی دن گزار لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کر لیتے ہیں۔ اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت ہی غریب شخص ہوں، اگر ہو سکے تو میری کچھ مدد کر دیجئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں تقریباً کافی صحابہ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی بات سن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کوئی ایسا بندہ ہے جو میرے غلام کو سواری دے سکے؟ ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس کو کپڑا دے سکتا ہے؟ یہ بات سن کر قبیلہ سلیم کا بندہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو بھی کر رہے ہیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہے، میرے گھر والے بھوکے ہیں، مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ اگر ہو سکے تو مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ دے دیا جائے تاکہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں اور گھر والوں کو بھی کھلا سکوں۔ اس بندے کی بات سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں کوئی بندہ ہے جو اس بندے کو کھانا کھلائے اور اس کو کچھ دنوں کا راشن بھی دے دے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کر سب خاموش رہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے اصحاب آپ کے لیے جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر کھانا اور اناج نہ دے سکیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی صحابہ کرام موجود ہیں ان سب کے گھروں میں دو دو تین تین دن سے فاقے چل رہے ہیں۔ یہی وجہ کسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اسی وجہ سے اس بندے کو کھانا اور اناج نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے گھر اپنے گھروں میں فاقے چل رہے ہیں، وہ خود کافی دنوں سے بھوک اور پیاس کاٹ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سلمان، کیا یہ بندہ میرے چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بندے کو روٹی میں کھلاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، تم اس شخص کو کھانا کہاں سے کھلاؤ گے؟ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے جاتے ہیں، جس گھر سے کوئی بھی سوالی کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے، جس گھر میں فرشتے بھی بڑے ادب کے ساتھ دستک دے کر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ساتھ لے کر بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر جا کر دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ گھر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ بیٹی میں ہوں سلمان۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی، ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کافی بھوک ستا رہی ہے، لیکن وہاں موجود صحابہ کرام کے گھر میں کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں اس شخص کو آپ کی چوکھٹ پر لے کر آ گیا ہوں، آپ اسے کھانا کھلائیں اور ساتھ میں کچھ اناج بھی عنایت فرمائیں۔ بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ فاقے تو میرے گھر میں بھی 3-4 دن سے ہیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کمرے میں جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر حضرت سلمان فارسی کو دے کر فرماتی ہیں، چچا جان، اس چادر کو چھپا کر سامنے یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیں، اس کی جو قیمت آپ کو ملے گی اس سے اس بندے کو روٹی کھلا دیں اور اناج بھی لے کر دے دیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چادر کو دیکھتے ہی جا رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ نے کہا کہ چچا جان، اس چادر کو کوئی عام چادر نہ سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو میرے بابا نے مجھے شادی کے وقت میرے سر پر رکھی تھی۔ میرے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بیٹی، آج یہ چادر میں تیرے سر پر رکھ رہا ہوں، اس کے بعد میں قیامت والے دن تیرے سر پر چادر رکھوں گا۔ یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ شمعون یہودی کے دروازے پر پہنچ
پہنچے تو اندر سے یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ اے شمعون، آج تک تو نے لوگوں کو پیسوں کے بدلے گندم اور اناج دیا ہوگا، لیکن آج میں تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، جو چادر بہت ہی برکت و رحمت والی ہے۔ جب شمعون نے اس چادر کو ترازو کے پلڑے میں رکھا تو دوسرے پلڑے میں اناج ڈالتا ہی جا رہا ہے کہ اس کا سارا اناج ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس چادر کا وزن ابھی بھی اس اناج سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہودی پوچھتا ہے کہ تم یہ چادر کیوں فروخت کرنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی نے یہودی کو سارا قصہ سنا دیا اور فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ بی بی فاطمہ علیہ السلام نے اپنی چادر دی ہے کہ اس کو فروخت کر دیا جائے تاکہ مہمان گھر سے بھوکا نہ جائے۔ یہ بات سن کر یہودی شمعون کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا۔ اس نے چادر اٹھا کر اپنے چہرے پر لگائی۔ یہودی نے حضرت سلمان فارسی سے عرض کی، اے سلمان، آپ یہیں ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ یہودی اپنے گھر جاتا ہے تو ایک کتاب لے کر آتا ہے۔ وہ کتاب کو کھول کر حضرت سلمان فارسی کو فرماتا ہے کہ آپ کا خدا بھی سچا ہے، تیرا آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے ہیں، اور ان کا گھرانہ اور ان کی بیٹی بھی سچی ہیں۔ یہودی کی زبان سے باتیں سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، شمعون تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شمعون یہودی نے کہا کہ اے سلمان فارسی، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، اس میں باتیں تمہارے خدا، رسول اور اس کے گھرانے کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بہت ہی سخی ہوگی، ان کے در سے کوئی بھی سوالی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گھر ایک مہمان آئے گا، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہوگا، تو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اپنے سر کی چادر ہی اتار کر دے دے گی کہ اس کو فروخت کر کے اس مہمان کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ سب کچھ لکھا ہے جو آپ دیکھ رہے ہو۔ یہودی شمعون نے کہا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، آپ کو جتنا اناج چاہیے لے جاؤ، یہ چادر بھی لے جاؤ اور اس چادر کو جا کر بی بی فاطمہ الزہرا کے سر پر ڈال دو۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ سامان لے کر واپس آتے ہیں تو شمعون یہودی بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ یہودی شمعون سے پوچھتے ہیں کہ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ یہودی شمعون نے کہا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ سارا اناج بی بی فاطمہ کو دے دو، چادر کو ان کے سر پر رکھ دو، اس کے بعد مجھے فاطمہ الزہرا کے بابا جان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں، سبحان اللہ، اور میں امت محمدی میں شامل ہو جاؤں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی بھی کتنی شان ہے، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی تو کیا ہی شان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کبھی بھی ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا، خواہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا یا نہ ہوتا تھا، لیکن وہ اپنے سوالی کو کبھی خالی نہیں لوٹایا کرتی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ہمیں بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جیسا حیا عطا فرمائے، ہمیں با پردہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔